بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج جو ریسیپی میں آپ کے لیے بنا رہی ہوں وہ چکن چائنیز رائس ہے۔ ٹھیک ہو گیا، چکن اینڈ ویجیٹیبل رائس بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اور یہ چائنیز رائس ہیں بیسیکلی۔ تو جو انگریڈینٹس میں اس میں یوز کر رہی ہوں، 1 کپ میں نے بند گوبھی لی ہے، اس کو باریک کٹ کر لیا۔ 1 ہی کپ میں نے کیرٹس یعنی گاجریں لی ہیں، اور اس کو بھی بہت ہی باریک تھن لی ہم نے چاپ کر لیا۔ اس کے علاوہ اس میں گرین انین لے رہی ہوں، اس کو میں نے الگ الگ کر لیا، اس کا وائٹ اینڈ گرین پورشن۔ تو یہ تقریباً 4 سے 5 کھانے کے چمچ ہیں۔ میں نے اصل میں 2 بڑے جو تھے اس کے وہ سائز کے وہ لے کر اس کو کٹ کر لیا۔ 1 کپ ہی ہمیں مٹر چاہیے، اور تقریباً آدھا کپ کے قریب یعنی کہ 1 بڑی شملہ مرچ تھی جس کو ہم نے تھنلی چاپ کیا ہوا ہے۔ 2 سے 3 کھانے کے چمچ اس میں نے لہسن اور اتنے ہی جو ہے ہم گرین چلی یعنی سبز مرچ کو استعمال کر رہی ہوں۔ اور یہ تقریباً 250 گرامز بون لیس چکن ہے جس کو میں نے باریک جو ہے وہ کٹ کر لیا، قیمہ نہیں کیا یہ بلکہ باریک کٹنگ میں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اور چاول ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تقریباً میں آدھا کلو چاول کے لیے یہ ریسیپی بنا رہی ہوں، تو آدھا کلو ہم نے کائنات چاول میں استعمال کر رہی ہوں، پرانے والا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اس کو ہم نے سوک کر دیا، بھگو دیا۔ 1 گھنٹہ بھیگا رہنے کے بعد وہ بہت اچھا کک ہو جاتا ہے۔ تو ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ میں نے لہسن لے لیا، 3 سے 4 کھانے کے چمچ میں نے آئل لیا کڑاہی میں، اور اس کے اندر میں نے لہسن جو تھا وہ باریک کٹ کیا وہ ڈال کے اس کو میں نے تھوڑا سا بھنائی کی ہے، صرف کلر چینج کرنا ہے، اس کو سوتے کیا ہم نے، اور اس کے بعد میں اس میں چکن ایڈ کر رہی ہوں۔ اچھا، مین وائل میں نے جو ہے جو رائس تھے وہ 1 گھنٹہ بھگو کے رکھے ہوئے تھے، اور اس کو میں نے 3 چائے کے چمچ نمک کے ساتھ جو ہے وہ بوائل کر لیا۔ چائنیز رائس ہیں اس لیے ہم اس کے اندر جو ایشین ہربس ہیں وہ استعمال نہیں کریں گے۔ تو ہم نے تقریباً 4 سے 5 منٹ کے لیے چکن کو اس کے ساتھ ہم نے بھونا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس میں کیرٹس ایڈ کر رہی ہوں۔ 1 کپ تقریباً کیرٹ ہے باریک کٹ کیا ہوا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے اندر 1 کپ مٹر ہیں، ان دونوں کو ہم ایڈ کریں گے۔ دونوں کچے ہیں، اور اس کو جو ہے اور چکن بھی ہم نے صرف 2-3 منٹ کے لیے ہی بھونا ہے۔ تو اب ہم ان تینوں چیزوں کو کور کروں گی میں، اور اس کے بعد جو ہے اس کو ٹینڈر ہونے تک ہم کوک کریں گے۔ جب یہ نرم ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر باقی چیزوں کو ایڈ کریں گے۔ ہاں جی، ہمارے جو تقریباً یہ 5 سے 7 منٹ لگ گئے۔ یعنی ہو آپ کا اپنا کوکنگ ٹائم ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے زیادہ ٹائم لگتا ہے تو آپ پھر بھی اتنا دے دیجئے۔ سٹیم میں کوک کیا ہم نے اس کو، گاجریں ہماری گل گئی، مٹر بھی گل گئے ہیں۔ اب میں اس کے اندر کیپسیکم یعنی کہ شملہ مرچ ایڈ کر رہی ہوں، یہ بھی بہت باریک چاپ کی ہوئی ہے۔ چائنیز کی کوئی بھی ڈش ہو اس کے اندر ویجیٹیبل کٹنگ جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہیں، بہت باریک کٹنگ ہمیں رکھنا پڑتی ہے۔ اور یہ کیبج ہے جی، بند گوبھی، یہ بھی تقریباً 1 کپ کے قریب سائز ہے اس کا تھا جو میں نے اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں۔ یہ ویجیٹیبلز کو اگر آپ زیادہ لائک کرتے ہیں تو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں، یہ کوئی فکس نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور یہ میں نے سبز انین ڈال رہی ہوں، اس کا پہلے میں نے وائٹ پورشن ڈالا، اور اب میں اس میں گرین والا ڈالوں گی۔ تھوڑا سا میں اس کا گرین ون رکھ لوں گی جو اینڈ کے اوپر ہم اس کو کریں گے، تھوڑا سا کرنچی فلیور لینے کے لیے۔ اور اس کو ہم تھوڑا سا 2-3 منٹ کے لیے مکس کریں گے۔ اس کے بعد میں اس میں گرین چلی بھی ایڈ کر رہی ہوں۔ ویجیٹیبلز کو اب ہم اوور کک نہیں کریں گے، پیز اینڈ گاجر جو تھے وہ ہمیں چاہیے تھے تھوڑا کوکنگ میں، وہ ہم نے کک کر لی ہیں فلی۔ تو اب جو کیرٹس ہیں اور جو کیپسیکمس ہیں، یہ جو چیزیں ہیں یہ تھوڑا کرنچی فلیور میں ہی اچھی لگتی ہیں، تو اس لیے ہم ان کو اوور کک اپ نہیں کریں گے۔ یہاں پر میں 2 کھانے کے چمچ اس میں بلیک پیپر یعنی کالی مرچ استعمال کر رہی ہوں۔ اس میں جو ہے یہ آپ اپنے اکارڈنگلی بھی آپ فلیورز کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ 1 چائے کا چمچ میں نے اس کے اندر کیومن سیڈز ڈالیں، سفید زیرہ، اور اس کے بعد جو ہے میں اس کے اندر تقریباً 2 کھانے کے چمچ 1 سے 2 کھانے کے چمچ سویا سوس، 2 کھانے کے چمچ جو ہیں وہ چلی سوس ایڈ کروں گی، اور اس کے بعد جو ہے ہم ان کو بھی مکس کر لیتے ہیں۔ اچھا ویورز، کسی بھی چیز کو ہم اوور فلیور نہیں کر رہے، مطلب آپ ہر چیز کو بیلنس کر کے ہم لے کے چلیں گے۔ 1 چائے کا چمچ سالٹ، اچھا جو چاول کا سالٹ تھا وہ میں اس کے اندر ڈال چکی ہوں، اور یہ سالٹ جو ہے یہ صرف ویجیٹیبل کے حساب سے ہے، تو 1 چائے کا چمچ ہی اس میں ایڈ ہوگا۔ اس کے علاوہ سرکہ تقریباً 2 سے 3 کھانے کے چمچ ہیں، اور یہ ٹوٹلی بیلنس کرنے کے لیے، مطلب یہ فلیور کو ٹوٹلی بیلنس کر دیتا ہے، اور اگر آپ اس کو زیادہ کریں گے تو یہ آپ کا کھٹائی میں ٹیسٹ دے گا۔
تو اس لیے ہم اس کو بھی زیادہ اس میں ایڈ نہیں کریں گے۔ اب ہر چیز کو ہم مکس کر لیتے ہیں۔ چاول جو تھے وہ میرے بوائل ہو گئے، فلی میں نے کوک کیا اس کو، چاول کو، اور اس کے بعد میں نے اس کو اسٹرین کر لیا، اور جب یہ سارا کچھ ہمارا ایڈ ہو گیا تو اب ہم اس میں کے اندر یہ جو بوائلڈ رائس تھے ہمارے، دیکھیے یہ دیکھیے چاول کا سائز کیسا ہے، اور یہ مکمل کوک ہوا ہوا ہے، اور یہ سالٹ بھی اس کا تقریباً اپنے چاول کا اپنا سالٹ پورا ہے۔ اب ہم ان سب چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں۔ اچھا ویورز، یہاں پر جو ہے مکس کرنے کے بعد جو ایک چیز ہے، کیچپ میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں۔ اچھا کیچپ جو ہوتا ہے یہ تھوڑا سا کھٹائی میں ٹیسٹ رکھتا ہے، تو یہ بھی ٹوٹلی آپشنل ہے، مطلب میں ریکمینڈ نہیں کر رہی کہ آپ لازمی اس کو ہی ڈالیں، لیکن مجھے اس میں اس کا فلیور اچھا لگا تھا تو میں نے اس کے اندر ایڈ کیا۔ یہ 2 سے 3 کھانے کے چمچ تقریباً میں اس میں ٹومیٹو کیچپ ایڈ کر رہی ہوں، لیکن اگر آپ کو اس کا نہیں پسند تو آپ اس کو اسکپ کر دیں، آپ کیچپ نہ ڈالیے گا۔ تو اس طرح سے ہمارا باقی سامان سارا مکس اپ ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے چاول چونکہ ہمارے پورے پکے ہوئے ہیں، ہمارا جو ویجیٹیبلس ہیں وہ ٹوٹلی کوک ہے، ہمیں جسٹ ان کو اب مکس کرنا ہے تاکہ یہ فلیورز ایک دوسرے کے ساتھ مکسنگ ہو جائیں۔ تو اچھی طرح سے ساری چیزوں کو مکس کریں، ٹھیک ہو گیا جی، اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو کور کر کے سٹیم کوک ہونے کے لیے رکھ دیں گے، اور یہ تقریباً 10 سے 15 منٹ لے گا سٹیم کوک ہونے میں۔ اتنی دیر میں آپ لوگ اس کی آنچ کا خاص خیال رکھیں، بہت دھیمی آنچ کے اوپر سٹیم کریں گے کیونکہ ہمارے چاول رائس پکے ہوئے ہیں، تو یہ زیادہ اوور کوک نہ ہو جائیں اور ٹوٹ نہ جائیں۔ اور اینڈ کے اوپر جب میں سٹیم دینے کے لیے اس کو بند کرنے لگی تھی تو یہ میں نے جو انین ہم نے گرین چھوڑے تھے وہ اس کے اوپر میں نے اسپریڈ کر دیے ہیں، اور اب جو ہے ہم اس کو کور کر دیتے ہیں، اور کور ہونے کے بعد ہم اس کو 10 سے 15 منٹ کے لیے سٹیم ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ ویورز، یہ بہت ہی مزے کی ریسیپی ہے، اور دیکھیے کتنی آسان ریسیپی ہے۔ سارا اس کا جو ٹائمنگ ہے وہ موسٹلی میں نے دیکھا کہ وہ کٹنگ کے اوپر لگی، کوکنگ ٹائمنگ اس کی بہت کم ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو رائس ہمارے دیکھیے جی مکمل طور پہ ریڈی ہیں، کوئی ٹوٹا نہیں، اوور کوک نہیں ہے، اوورلی سٹیم آ چکی ہے سارے رائس کو۔ تو اب ہم اس کو اپنا ڈش آؤٹ کرتے ہیں، اور یہ سرونگ کے لیے بالکل ریڈی ہے۔ جو چائنیز رائس ہوتے ہیں موسٹلی وہ چائنیز ہی ساسز کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں، تو میں نیکسٹ ریسیپی جو ہے اس کی دوں گی چائنیز کے ساتھ جو ہے منچورین یا شاشلک کی، تاکہ جو ہے چائنیز کے ساتھ ہم اسی کو فلی چائنیز ہی کھائیں۔ ابھی میں صرف رائس کی ریسیپی دے رہی ہوں، ڈیکوریشن کے لیے میں نے تھوڑے سے وہ گرین کوریانڈر یعنی سبز دھنیا کے پتے کو استعمال کیا ہے۔ آپ چیک کر سکتے ہیں چاول کا دانہ بالکل دیکھیں اپنی جگہ پہ ہے، یعنی فل سائز دانہ ہے، ٹوٹا ہوا نہیں ہے۔ ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا، اپنے کمنٹ سے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری ریسیپی کیسی لگی۔ میرے چینل کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔